بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جو جماعت عطا فرمائی وہ سارے کے سارے منتخب ہیں، برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بچپن میں اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع منعقد فرمایا، خاندان کا 40 کے لگ بھگ اس میں لوگ تھے، دسترخوان بچھایا، کھانے پر بلایا، کھانا کھلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے انتظام میں آپ کے ساتھی تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس سارے انتظام کے نگران اور منتظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کائنات کی سب سے پہلی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کی دعوت کے لیے سجائی گئی اور دسترخوان بچھایا گیا، اس کے انچارج حضرت علی تھے۔ کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ بنو مطلب، اللہ کی قسم میں تم پر سب سے بہترین چیز پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دین کی دعوت پیش کی اور کہا کہ میرا ساتھ دو، کون قبول کرتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بچہ ہوں اور میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، کمزور ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا دست بازو بنوں گا۔ آپ نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ دعوت دی سب کو دین کی، اور دوبارہ پوچھا کہ کون ساتھ دے گا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب چپ رہے۔ حضرت علی دوبارہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ سب کو دعوت دی، سب چپ رہے، کوئی نہیں بولا۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، تم تو میرے بھائی ہو۔ اسلام پر جاں بازی کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہونے والا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری سبز حضرمی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، یہ امانتیں لے لو، سب کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے، اور وَهُمْ مِئَةَ رجل من صنادید قریش کے 100 لوگ، مختلف قبیلے اور ان کی شاخیں، وہ سب کے سب گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ 100 لوگ اس میں، قریش بھی اور اس کی شاخیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر تھے، وہ جب یہ قتل کا پروگرام بنا چکے تھے، اس موقع پر ٹارگٹ والی چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری کی مثال قائم کر گئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلسل فتح نہیں ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا یفتح اللہ علی یدیہ، میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ ایسا آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ زبان رسالت سے یہ تمغے اور اعزاز ملے، ہر صحابی اس خواہش کے ساتھ سویا کہ صبح یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ آپ نے صبح اٹھ کر پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا، اس اعزاز کے ساتھ کہ نبوت یہ کہتی ہے کہ علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی چھوٹی سب سے لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا۔ فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کی شادی زمین پر کر دوں، اور صحابہ سے کہا مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس پر گواہ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ نکاح، اور آپ
شہید مظلوم شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور یہ دونوں کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی گھر والی سیدہ فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہیں، آپ کے داماد امام الانبیاء، آپ کے سسر جن کے آپ داماد ہیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کیا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر دی۔ کوثر کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے اس کا معنی بھی خیر کثیر سے کیا ہے۔ تو حضرت علی کو حصہ ملا خیر کثیر سے، حکمت سے، کوثر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، علی فیصلہ کرنے میں بہترین ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے اقضانا علی و اقرانا ابی، ہم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں اور سب سے بہترین فیصلے کرنے والے سیدنا علی المرتضی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ خلیفہ چہارم ہیں، آپ کو دنیا میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، آپ سخیوں میں سب سے بڑے ہیں، آپ علم نحو کے بانی ہیں، آپ سب سے بڑے شجاع اور دلیر ہیں، آپ کے اس قدر فضائل و مناقب ہیں جو سمٹ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے ساتھ بمنزلہ ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، ہاں فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے تمہارے بارے میں، ایک محب مفرط جو تمہارے مرتبے کو بڑھا کر بہت اونچا لے جائے گا، اور دوسرا وہ مبغض جو تمہارے بغض اور تمہاری نفرت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ آج وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں جو محبت میں بڑھا کر خدائی کے منصب تک لے جاتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، ان دونوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی ہیں، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس آیت کے بہترین اور زبردست اور پکے اور مضبوط مصداق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com